کیا آپ نے ایک مومنہ کی کہانی سنی ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت سیدنا سیدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بادشاہ بڑی عیش و عشرت سے شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کا بھائی الیاس گیا اور کہا، بھائی جان، اب آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا خضر حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اب آپ خضر کی شادی کرا دیں تاکہ اس کی اولاد میں سے کوئی آپ کا جانشین بن کر تخت شاہی سنبھال لے اور اس طرح حکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے۔ بھائی کی بات بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا تم شادی کر لو۔ شہزادے نے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں شادی ضرور کرنا پڑے گی۔ سعادت مند بیٹے نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک دوشیزہ سے اس کی شادی کر دی۔ شہزادہ اپنی رفیقہ حیات کے پاس گیا اور کہا، مجھے عورتوں میں کوئی خاص رغبت نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ رہ لے اور اللہ کی عبادت کر، تیرا نان نفقہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر اس بات پر راضی ہے تو میرے ساتھ رہ لے اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ سعادت مند بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ سے دوری مجھے گوارا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ عز و جل کی عبادت کروں گی۔ شہزادے نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میرا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر تو میرا راز چھپائے گی تو اللہ عز و جل تجھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے گا، اگر میرا راز فاش کرے گی تو اللہ عز و جل تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ میں یہ راز پوشیدہ رکھوں گی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا، میرا بیٹا بالکل نوجوان ہے، تم بھی جوان ہو، پھر بھی تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ سعادت مند اور وفادار بیوی نے کہا، اللہ عز و جل کی حکم سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا اولاد عطا فرما دے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور کہا، 1 سال گزرنے کے باوجود تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کہا، اولاد حکم خداوندی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ پھر بادشاہ سے کہا گیا، شاید یہ عورت بانجھ ہے، اسی لیے اولاد نہیں ہوئی، اب شہزادے کی شادی کسی ایسی عورت سے کرا دیں جو بانجھ نہ ہو، اس کے ہاں اولاد ہو چکی ہو۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ شہزادے نے کہا، ابا جان، اسے مجھ سے جدا نہ کریں، وہ بڑی بابرکت اور قابل رشک عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میری بات ماننا پڑے گی۔ بالآخر شہزادے نے سر تسلیم کرتے ہوئے مجبوراً طلاق دے دی۔ بادشاہ نے شہزادے کی شادی ایک بیوہ سے کرا دی جس کے ہاں پہلے بھی اولاد ہو چکی تھی۔ شہزادہ جب اپنی اس نئی دلہن کے پاس پہنچا، اس سے بھی وہی بات کہی جو پہلی بیوی سے کہی تھی۔ اس نے بھی شہزادے کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا منظور کر لی۔ دن رات دونوں عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے۔ سال گزرنے کے بعد جب اولاد کا آنا نظر نہ آیا تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اپنے پہلے خاوند سے تیرے ہاں اولاد ہوئی، اب میرے بیٹے کی اولاد تجھ سے کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ میرا بیٹا خوبرو جوان ہے، تو بانجھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اولاد ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم۔ آپ کا بیٹا تو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا۔ اس نے خادم بھیج کر شہزادے کو بلوایا، لیکن شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ 3 سپاہی اس کے پیچھے گئے تو شہزادہ مل گیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے پاس لے جانا چاہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہی لے جانے پر بضد رہے تو تیسرے نے کہا، شہزادے پر سختی نہ کرو، اگر ہم اس وقت اسے بادشاہ کے پاس لے گئے تو ہو سکتا ہے بادشاہ غصے میں آ کر اسے اس نیک بیٹے کو قتل کروا دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ شہزادے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دونوں سپاہی تیسرے سپاہی کی بات سے متفق ہو گئے اور شہزادے کو وہیں چھوڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے شہزادے کے متعلق پوچھا تو 2 سپاہی کہنے لگے، حاجی جاں، ہم نے تو اسے پکڑ لیا تھا لیکن ہمارے رفیق نے اسے چھڑوا دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر تیسرے سپاہی کو قید میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ شہزادے کے متعلق سوچنے لگا۔ اچانک اس نے دونوں سپاہیوں کو بلوایا۔ جب وہ سامنے آئے تو کہا، تم دونوں نے میرے بیٹے کو خوفزدہ کیا، اسی لیے وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اے جلاد، انہیں پکڑ کر لے جا اور ان کے سر قلم کر دے۔ پھر شہزادے کی دوسری بیوی کو بلوایا اور کہا،
تو نے میرے بیٹے کا راز فاش کیا، تیری وجہ سے وہ مجھ سے دور چلا گیا، اگر تو اس کے راز کو چھپاتی تو آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا، اے جلاد اسے بھی قتل کر دے۔ پھر بادشاہ نے تیسرے سپاہی اور شہزادے کی طلاق یافتہ بیٹی کو بلوایا اور کہا تم دونوں جہاں چاہو جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ نیک سیرت عورت اپنے شہر کے دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتی اور اپنا گزارا کرتی۔ ایک دن ایک غریب شخص اس کی طرف آ نکلا، اس نے جھونپڑی دیکھی تو قریب آیا اور بسم اللہ شریف پڑھنے لگا۔ عورت اس کی آواز سن کر باہر آئی اور کہا اے مسافر، کیا تو اللہ عز و جل کے متعلق جانتا ہے؟ کیا تو اس وحدہ لا شریک ذات پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں اللہ عز و جل کو مانتا ہوں، میں شہزادہ خضر کا دوست ہوں۔ عورت نے یہ سنا تو کہا میں خضر کی طلاق یافتہ بھی۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی دولت سے نوازا۔ اس طرح ان کی زندگی کے شب و روز خیریت سے گزرتے رہے۔ اس عورت کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ رکھ لیا۔ ایک دن اس کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نیک سیرت عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ عز و جل کی صدا بلند ہوئی۔ فرعون کی کافرہ بیٹی نے یہ الفاظ سن کر اس سے پوچھا کیا تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف کی ہے؟ اس مومنہ نے جواباً کہا نہیں، میں نے تیرے باپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس پاک پروردگار اللہ عز و جل کی پاکی بیان کی ہے، جو میرا اور تیرے باپ کا اور سب کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس مومنہ کی ایمان بھری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا میں تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتاؤں گی، تم اسے خدا نہیں مانتی۔ عورت نے کہا بے شک بتاؤ۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا۔ اس نے نیک سیرت مومنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ تو ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر ہماری عبادت کر اور ہمیں خدا مان، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا جو چاہے کر، میں کبھی بھی شرک کی طرف نہ جاؤں گی۔ فرعون نے جب ایک ایماندار اور نیک سیرت عورت کی ایمان افروز گفتگو سنی تو بہت غضبناک ہوا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگیں۔ ظالم فرعون نے عورت سے کہا کیا تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ فرعون نے اس کا دوسرا لڑکا منگوایا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ پھر اس عورت کو شرک کی دعوت دی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے اس کے ایک اور بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ اس طرح اس باہمت صابرہ اور شاکرہ عورت کے تمام بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اس نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو فرعون نے کہا اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا کہ مجھے تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے اور میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا، وہاں میری ایک جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر اس جرأت مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگھی تو کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، کیسا پختہ ایمان تھا اس مومنہ صابرہ اور شاکرہ عورت کا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی اس کا ایمان نہ ڈگمگایا، خود اپنی جان دے دی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ خدا عز و جل کی قسم، جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے ایمان نہیں چھوڑتے، انہیں دین اور ایمان کی خاطر سر کٹانے میں ہی لذت اور ایمان ملتی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل
میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔